پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. اور ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے، یہ دوسرا پروگرام کا خاص طور پہ حصہ ہے، اس میں آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے. اور اسی حوالے سے مختلف ڈاکٹرز، حکمہ، طبیب وغیرہ ہم یہاں پر مدعو کرتے ہیں اور ان سے پھر ان تمام معاملات پر گفتگو کی جاتی ہے. ہمارے بڑے ہی خاص مہمان یہاں پر اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور ہم نے ایک بڑے طویل عرصے ان کے ساتھ ایک سلسلہ یہاں پر بنائے رکھا ہے، جس میں آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات زیر بحث آتے رہے ہیں، اور بیچ میں سلسلہ جو ہے وہ کچھ منقطع ہوا. تاہم یہ سلسلہ اب انشاءاللہ آج سے دوبارہ شروع ہوگا. معزز مہمان جو ہیں ان کا تعارف ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں ایک ہم نے بنا رکھا ہے. پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے گفتگو بھی کریں گے اور پھر آپ کے سوالوں کے جوابات بھی ان سے لیتے ہیں. دکھائیے جی. ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلہ، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور، میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچروپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. تو یہ جی معزز مہمان کا ایک تعارف جو ہم نے دکھایا ہے. جناب آپ کو پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ایک دفعہ پھر آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک دفعہ پھر آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور وہ سلسلہ جو ہمارا منقطع ہوا انشاءاللہ آج سے اس کو دوبارہ شروع کریں گے. بہت سارے معاملات پر ہم اپنے پروگرامز میں گفتگو کرتے رہے، خاص طور پر اس وقت جو فی زمانہ جو مسائل ہیں اس میں بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینسر میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ موٹاپے کا لوگ بہت زیادہ شکار ہیں، اور کم خوابی کا شکار ہیں، اور اس طرح نہ جانے کتنے مسائل ہیں. آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ لیور کے فنکشن کے حوالے سے، جس میں سب سے زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ یہ جو فیٹی لیور کا پہلے ایک مسئلہ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آج کھل کر گفتگو کی جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے مشاہدے میں کیا چیز آئی ہے جو اس فیٹی لیور کا سب سے زیادہ سبب بن رہی ہے جو چیز، اس کی میں چاہوں گا ذرا نشاندہی بھی کی جائے، اور وہ کیا علامات ہیں جو ظاہر ہوں تو اس کے فوراً بعد آپ کو ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، یا اگر ٹیسٹ نہ بھی کروائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ اس کا شکار ہیں. فرمائیے. یہ ایک ایسا موضوع ہے، جی میرا خیال ہے کہ ہر تیسرا شخص جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہے، بالکل صحیح. اور اس کی جو ہے علامات جو ہیں وہ اس طرح نظر آتی ہیں کہ جب یہ فیٹی لیور کا مقصد مطلب کیا ہے جی کہ جگر پر چربی کا
جم جانا، بالکل ٹھیک ہے جگر کا ورم متروم ہو جانا، سویلنگ ہو جانا، جی جگر میں جو ہے سدے پڑ جانا، جگر کی جو نالیاں ہیں، خون کی نالیاں جو جگر سے نکل رہی ہیں مختلف اس میں پورے جسم میں جا رہی ہیں، جہاں جگر کا تعلق جو ہے سب سے پہلا تعلق تو یہ ہے کہ وہ خون کو صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم ادھر آ جاتے ہیں کہ خون کو صاف کام کرتا ہے کیا ہے اس کا؟ بالکل صحیح. اور خون بناتا ہے، شوگر کنٹرول کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور پھر پورے جسم میں خون کی ہیموگلوبن کی جو ہے وہ مقدار کو نارمل رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جگر ایک ایسی لیبارٹری ہے جس انسان کی، اگر اس کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں، یہ 1-1.5-2 پاؤ کا یعنی یہ ٹکڑا ہے جی جو انسان کے جسم کا انتہائی اہم ترین عضو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسے نارملی طور پر لوگ اس میں نہیں لیتے، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بس ہمارے گوشت پوش کا ایک ٹکڑا ہے، آرگن نہیں ہے، گلینڈ ہے اس کو جی ہاں، کہتے ہیں. مگر اس کا تعلق ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر تقریباً 80 سے 85 ہزار ٹیسٹ بیک وقت ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یعنی منہ کا ٹیسٹ جیسی چینج ہوتا ہے، آپ کے سامنے رکھی ہوئی کوئی خوراک ہے، لیمو ہے، کباب ہے یا کوئی چیز بھی ہے، جب آپ کھانے کی تیاری کرتے ہیں تو یہ اس کے باقاعدہ ڈائجسٹ کرنے والے ایسڈز کو باقاعدہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جیسے آپ زبان پہ رکھتے ہیں لقمہ تو فوراً جو ہے وہ معدے میں جاتے ہی یہ فوراً ٹیسٹ لیبارٹری میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے لیب سے چند سیکنڈوں میں اس کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ آپ کے جسم کے لیے یہ کتنا مضر ہے یا کتنا صحت رکھتا ہے، اور اس کے مطابق وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کا سسٹم باڈی کو بنا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جو اس کی لیور پرابلم میں جو چیزیں آتی ہیں، اس کی علامات کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جگر نارمل نہیں ہے تو اس کی علامات آپ کو باڈی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا آپ کے رائٹ شولڈر میں درد ہونا، یا رائٹ سائڈ لیور چونکہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اس سائڈ پہ ہوتا ہے تو یہاں پر درد ہونا، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم محسوس کرتے ہیں آپ، بعض اوقات اس میں مختلف قسم کی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے، ہاتھ پیروں کی پاؤں کی جلن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے جو خون کی نالیاں ہیں وہ خون کی نالیاں گچھا کی طرح بننا شروع ہوتی ہیں باڈی میں، جسے ویریکوس بھی کہتے ہیں، یعنی مکڑی کی طرح جالا جو ہے وہ خون رگیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں مکڑی کی طرح. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھائرائڈ جو گلینڈز ہے اس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے، یعنی ہائپو تھائرائڈ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کا چہرہ جو ہے وہ پیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد جو ہے سویلنگ یا باڈی میں ورم آنا شروع ہوتا ہے. شروع ہو جاتا ہے. تو یہ علامات ایسی ہیں کہ جس سے انسان کو فوری طور پر کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اس کے جگر میں کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور فوری طور پر اچھے معالج کو رجوع کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو مزید جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ نہ اس میں فوری طور پہ کوئی ہم احتیاطی تدابیر نہ کریں اور غذا کو تبدیل نہ کریں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ لیور سوروسس کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جگر کے سرطان، ہیپاٹائٹس جسے کالا یرقان کہہ لیں، ABC ہے، اس کا شکار ہوتا ہے، اور جوائنٹس کا شکار ہو جاتا ہے. تو یوں جگر آپ کو ایک نقاہت، کمزوری، کیلشیم کی ڈیفیشنسی جگر سے پیدا ہوتی ہے، ہڈیوں جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جگر کو فوری طور پر اگر کنٹرول نہیں کریں گے اس معاملات کو تو پھر آپ صاحب فراش ہو سکتے ہیں، ہسپتال میں جا سکتے ہیں. اور اس کو جو اکثر لوگ جو اب وجوہات کیا ہیں، غذاؤں میں ہماری تبدیلی آنی چاہیے، ہمیں صحت مند غذائیں اصول صحت کے مطابق استعمال کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں سبزیوں کو سبز پتوں والی سبزیاں آپ کو بہت ضروری ہیں، اور شلجم، کدو، لوکی، ٹینڈوں کا استعمال، آپ کے جو چولائی، مکو کا ساگ ہے، کاسنی کا ساگ ہے، اس کے علاوہ چقندر، گاجر، سیب، انار، کھجور،
پھر ہم اس میں آ جاتے ہیں انجیر، زیتون کا استعمال جو ہے وہ آپ کو جگر کے مسائل کو سے آپ کو باہر نکالتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑا زبردست چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین نوٹ کر لیجئے کہ سرکہ، سیب کا سرکہ، ٹھیک ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو سیب کا سرکہ میں 1 چمچ سیب کا سرکہ لیجئے اور 2 چمچ لیمو، ٹھیک ہے، اس کو پانی میں ملا لیجئے اور دن میں 2 مرتبہ استعمال کیجئے۔ بہت خوب۔ یہ فوری طور پر آپ کے جگر کے مسائل کو حل کرے گا، اور اس کو تقریباً 41 دن اگر استعمال کر لیں گے تو یہ آپ کو جگر کے مسائل سے باہر نکالے گا۔ واہ، بہت خوب۔ اس کے علاوہ ہمارے غذا میں جو ہے وہ لہسن کا استعمال زیادہ ہو، ادرک، لہسن، زیرہ، پودینہ جو ہے یہ آپ کو اس میں اس کی چٹنی بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کھانے میں عموماً ہمارے سالن میں ادرک اور زیرہ وغیرہ اور لہسن کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ بالکل، بہت زیادہ بھنائی کرنا سبزیوں کی یا گوشت کی بھنائی کرنا، کڑھائی گوشت وغیرہ کا استعمال، نہاری، پراٹھے، انڈوں کا استعمال، یا بہت زیادہ مرچ مسالے، جی، اچار، چٹنی کا، ان چیزوں کا استعمال، بے دریغ استعمال کرنے والے جنک فوڈ کا استعمال ہے، سمجھیے نا، پروسیس آئل ہے۔ جی، تو اس طرح جو آپ کو یہ غذائیں جو ہیں یہ آپ پیسہ خرچ کر کے بیماریاں خریدتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی گھر میں 4 بچے ہیں اور چاروں بچے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی لمبا ہے، بہت خوب، پتلا ہے، بہت خوب۔ سمجھے نا، تو وہ ان کی حیت اور ان کی فزیک جو ہے وہ ان کی غذاؤں سے کی خرابی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی۔ بہت خوب، بالکل ایسا ہی۔ تو اس میں اور پھر بچوں میں خاص طور پر یہ ہے کہ مسلسل بیٹھے رہنا، بڑوں کا بھی کام یہی ہوتا ہے بالکل ایسا ہی۔ کہ وہ گھر میں آئے، گھر میں صبح گھر سے نکلے، پراٹھے، انڈے، نہاری، پوریاں یہ انہوں نے استعمال کی، اور گاڑی میں بیٹھ گئے، سیدھا آفس چلے گئے، وہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہے، وہاں بھی کچھ غذاؤں کا استعمال زیادہ، اور چائے بہت زیادہ پینا، تو یہ چیزیں آپ کو نقصان دہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں سے آپ کا موٹاپا شروع ہوتا ہے۔ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب موٹاپا جو ہے وہ 100 امراض کا ایک علامت ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، سمجھے نا، بالکل جس ایسا سے 100 امراض آپ کے پیدا ہوتے ہیں موٹاپے سے۔ اس میں جگر کا مسئلہ لازمی ہے، جگر کا مسئلہ ہے، جوڑوں کا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لازمی بات ہے۔ موٹاپا جو ہے خود اماجگاہ ہے بیماریوں کی، تو اب آپ کو واک کرنے کا، سیر کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، آپ مسلسل وہی، پھر سارا شام کو گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھیے نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اکثر لوگ سو بھی جاتے ہیں۔ جی، تو یہ انتہائی ظلم ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ آپ کھانا کھا کر سو گئے، جی، کھانا جو ہے وہ آپ کے معدے میں رکھا ہوا ہے، بالکل، تیزابی مادے جو ہیں جو معدے میں سے غذا کو ہضم کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے دیکھیں نالی جو ہماری خوراک کی نالی ہے اس میں ایک خاص وال بنا ہوا ہے جو اس ایسڈ کو اوپر نہیں آنے دیتا، جی، لیکن جب گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں، ایسیڈیٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ غذا جو ہے وہ حلق کی طرف واپس آتی ہے، اور یہ علامت جو ہے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی غذا ہضم نہیں ہوئی اور گیسٹرک کی ہو گئی علامت، اور یہ ہی آپ کی علامت جو ہے بعض اوقات ہارٹ اٹیک کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اس کو گیس اٹیک کہتے ہیں، لیکن اکثر جو اس میں کارڈیو ویسکولر ہاسپٹلز میں میں نے دیکھا ہے مریضوں کا، میں نے ان سے کبھی کبھی میں چلا جاتا ہوں کارڈیو ویسکولر ہاسپٹل میں، ان سے انٹرویو کرتا ہوں مریضوں سے کہ آپ نے رات کیا کھایا تھا اور آپ کیسے آئے، کہنے لگے جی ہمیں کچھ کہتے ہیں ہم نے بڑی مرغن غذائیں کھائی، کڑھائی گوشت کھایا، کچھ شادیاں کے مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ شادیاں ہوتی ہیں تو رات کو 10-11 بجے ان کا کھانا کھلتا ہے اور بڑا ٹوٹ کر لوگ کھاتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ بھی جو ہے بہت مسائل پیدا کرتے کہ آپ آنے کے بعد جب سو گئے تو پھر صبح فجر، اکثر ہارٹ اٹیک صبح فجر کے وقت میں لوگوں کو ہوتا ہے، یہی وقت ہے اس کا، مخصوص اوقات ہیں 4 بجے، اور اس کے بعد کچھ زیادہ کیسز آتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو اپنی جان کے ساتھ کھیلا، جو آپ نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وہ سب سے بڑا یہی ظلم تھا کہ غذا کھانے کے بعد اسے کنزیوم نہیں کیا، اور جب کنزیوم نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے لیے ہارمفل ہوگی، اور آپ کا زندگی اور موت کا
کشمکش میں آپ کو مبتلا کر دے گی. بالکل ایسا ہے. ہمیں آنا چاہیے غذاؤں کی طرف، نیچرل ٹریٹمنٹ کی طرف آنا چاہیے، قدرتی طریقہ علاج کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ایسے اپنے مسائل کو بڑھانا نہیں چاہیے. میں وہ دیکھتا ہوں ایک اور معاملہ آتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ ادویات کا مسلسل بے دریغ استعمال کرتے ہیں. میں اسی طرف سکون آ رہا والی تھا. ادویات ہیں، بہت خوب. سونے والی گولیاں ہیں، بالکل ایسا. پین کلر ادویات ہیں، ان کا بے دریغ استعمال ہے. شوگر کی میڈیسن ان کا برسوں سے، کب سے کھا رہے جی؟ 10 سال سے کھا رہے، 15 سال سے کھا رہے ہیں. سمجھے نا، کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، آپ گوگل پہ جائیں، ان کے آفٹر افیکٹس پڑھیں، سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں. بالکل صحیح. میں خود ایک ڈاکٹر ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں خود ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں. میں نے سب سے جو امریکہ میں میں نے 19 سال ایلوپیتھک پریکٹس بھی کی ہے. پھر میں نے وہاں سے، چونکہ میرے آپ نے جیسے دیکھا ہے ناظرین کہ میرا فور فادرز کا تعلق جو ہے طب نبوی سے، طب اسلامی سے یا ہربل سائنسز سے رہا ہے، تو میں نے وہاں سے پھر ہربل سائنسز پر بھی ریسرچ کی، پی ایچ ڈی کیا ہربل سائنسز میں، اور پھر طب نبوی پر، ہولسٹک میڈیسن پر میں نے کام کیا. طب الانبیاء پر میں نے کام کیا کہ نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو طب کو بھیجا ہے وہ طب کیا تھی جو انسانی بقا اور فلاح کے لیے انسان کی مزاج کے مطابق، عین مزاج کے مطابق جو ہے وہ غذاؤں کے مطابق جو ہے وہ اس کو مرتب کیا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ان کا غذاؤں کا تعین کیجئے. جب ہم فالوور ہیں اپنے نبی کے، تو اگر کال ہے تو پلیز کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی کالر ہیں اسلام آباد سے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. فرمائیے آپ کیسے مزاج ہیں؟ جی میں خورشید بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی خورشید صاحب فرمائیے کیا پوچھنا تو چاہیں؟ حکیم صاحب سے ذرا بات کروا دیں. جی آپ کی آواز سن رہے ہیں، سوال کیجیے. جی فرمائیں. السلام علیکم حکیم صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمت سے. کافی دن ہو گئے ہیں آپ کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ میں K21 کے جو جتنے بھی پروگرام ہیں، اور خاص طور پہ یہ مارننگ شو میں یاسر صاحب کا اور وکٹ والے بھی میں بہت دیکھتا ہوں اور ان کو میں فالو کرتا رہتا ہوں، مگر بہت دن ہو گئے آپ نظر نہیں آئے. جی میں باہر گیا ہوا تھا، پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا خدمات اپنی سر انجام دینے کے لیے. اچھا. وہ اصل میں آپ کی باتوں سے، آپ کے جو تجربہ ہے اس سے کافی مستفید ہوتے رہتے ہیں ہم لوگ. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کے خورشید صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ شوگر کے بارے میں کہ عام آدمی، کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کل کہیں ہم ایک گروپ میں بات ہو رہی تھی کہ جی جنا اسپتال میں یا سول اسپتال میں پتہ نہیں کون سے، یا کڈنی میں اپنا یہ جو یہ کارڈیو اسپتال ہے، کارڈیو کی شاید بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ آپ چلے جائیں تو اپنے ہارٹ کے جو آپ کے نارملی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے، وہ فری ہے. تو اس پہ میں نے بات کی تھی ان لوگوں سے سب سے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس اگر چلے جاؤ تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ جی آپ کو کچھ نہ کچھ ہے. بے شک اس کے بغیر آپ سروائیو کر سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر کے ٹیسٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، تو لہٰذا آپ ٹیسٹ مت کروائیں جب تک آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. اسی طرح شوگر کے بارے میں بتائیں کہ عام انسان جو ہے جب وہ خود اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا تو وہ کیسے اپنے آپ کو بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی سے پوچھے کیسے فیل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ میں اس طرف آتا ہوں. آپ کا سوال کافی طویل ہو گیا ہے، ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش. اسی طرف انہی باتوں میں آپ دیکھیے گا، میری اپنا جواب تلاش کیجیے. جتنی میں باتیں کر رہا ہوں اس میں بہت سارے مسائل کا حل بھی موجود ہے. تو میں بات کر رہا تھا، دیکھیے آپ غور سے سنیے میری بات کو تاکہ آپ کا جواب بھی اس میں آئے کہ نبی کی زندگی انسانوں کی لیے مشل راہ ہے. بالکل ایسا ہی. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ اس کو فالو کیجئے. آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی نے جو تو ان کی غذائیں تھیں وہ کیا تھیں. آپ یقین مانیں اس پر جب عمل شروع کر دیں گے تو آدھی صحت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. آدھی صحت، پوری نہیں. باقاعدہ صحت کیا ہے؟ روزہ. باقاعدہ صحت کیا ہے؟ نماز. کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ہے. جی بالکل ہے. بے شک آپ نماز نہ پڑھیں، آپ وضو کر لیا کریں. واہ، خود ہی توفیق ہو جائے. آپ ہر وقت وضو میں رہیں. بہت خوب، بہت خوب. صفائی نصف ایمان ہے. آپ کا خود بخود دل چاہے گا
نماز پڑھنے کو. بہت بہت اچھی بات آپ نے کی. سمجھے نا. تو یوں جو ہے وہ اب آپ کا ایک زندگی کا زاویہ جو ہے وہ کائنات فطرت کے تقاضوں کے مطابق جو بنا جس نے انسان کی تخلیق کی ہے اس نے انسان کو زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی بتا دیے ہیں کہ اب اگر تم میرے بندے ہو تو پھر اس طرف رستے پہ آ جاؤ, شر سے محفوظ ہو جاؤ گے, مسائل سے بچ جاؤ گے, اور اپنے آپ کو اللہ کے رستے پہ جب چلتے چلتے اللہ کے پاس پہنچتے ہو تو سرخرو ہو جاؤ گے. بہت دیکھیں انسان کا سفر زندگی سے موت تک ہے. جی بے شک ہے. یہ زندگی ہے, یہ موت ہے. بالکل. لیکن درمیانی سفر تو آپ کے اختیار میں ہے. جی. نہ دنیا میں آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں, مگر دنیا کا یہ سفر آپ کو جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. بہت خوب. آپ اس طرف چلے, اس راستے پہ چلے تو آپ کو صحت, بقا, سلامتی, نصرت, یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ آئیے تو صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے, میں نے کہا کہ نبی کی غذاؤں کی طرف دیکھا جائے کہ کھجور, انجیر, زیتون, جی, پھر آپ جو کا استعمال آپ کا ہے. بہت خوب. آپ تلبینہ کا استعمال کرتے تھے. تلبینہ مطلب یہ ہے کہ کھجوروں کو بھگو دیا جائے, اس کا پانی صبح کے وقت میں اس کو مسل کے اس کا پانی کا استعمال کیا جائے. انجیر کو بھگو دیجئے, انجیر کا پانی اور انجیر کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے. اسی طرح اور بہت ساری غذائیں ہیں جو آپ کو تلبینہ کے طور پر آپ رات کو بھگوئیں اور صبح اس کا پانی کا استعمال کریں. تربوز, کدو, لوکی, کھیرا, خربوزہ, یہ تمام پھل جو ہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے موسم کے مطابق پیدا کیے ہیں کہ جس موسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس موسم کی علاج کے لیے وہ پھل اور سبزیاں زمین پر اگا دیتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. ان چیزوں کو فالو کیجئے, بہت بڑا علم ہے. جی. آتے ہیں ہم شوگر کا. آپ نے بتایا کہ بھئی شوگر کیا ہے. بیٹا یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر اس پہ عمل شروع کر دے جائے تو آپ کو شوگر تو آپ کو کہا آپ کی صحت اور بقا, آپ کو زندگی کے رہنمائیاں اور حسن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اصل زندگی کا نام کیا ہے. بہت خوب, بہت خوب. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہمیں کیا کیا مزید ایسے معاملات کو طے کرنا ہے کہ جہاں سے ہمیں بلڈ پریشر, شوگر نہ ہو. میں نے کہا بہت سارا بے دریغ غذاؤں کا ساتھ آدمی ادویات کا استعمال بھی کرتا ہے اور ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ اس کو معلوم بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو میں دوا دے رہا ہوں یہ ایک مرض کا علاج ہے اور باقی 6 مرض اس سے کہ مسلسل کھانے سے پیدا ہو جائیں گے. مگر وہ کیا کہتا ہے کہ کھانا کھانا نہ چھوڑو, کھانا کھانا چھوڑ دو, جی, دوا نہ چھوڑو, دوا نہ چھوڑو. اب بات یہ ہے کہ طب نبوی یا جو ہربل سائنسز وہ کیا کہتی ہے کہ کچھ عرصے تک 2 سے 3-4 مہینے تک آپ اپنا علاج کروا لیجئے جی, اور اس کے بعد مرض سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے. مستقل طریقے سے صحت یابی کے لیے آپ کو ایک ورزش کرنی ہے. بہت خوب. نماز پڑھیں. جی. پانی کا استعمال صبح اٹھ کے 3 سے 4 گلاس پانی ضرور پیئے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ اس کو ڈینائی کرتے کہ نہیں پانی سے جو ہے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ دنیا کی سائنس ہے. جاپان ہے, چائنا ہے, ویسٹ میں چلے جائیں, ایسٹ میں چلے جائیں, دنیا بھر میں جو صحت مند ممالک ہیں وہاں ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں, ورزش پانی پیتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, پھلوں, پھولوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس بادام, پستہ, اخروٹ, یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ اس کو گرائنڈ کر لیجئے. بادام, پستہ, اخروٹ ہے اور کالے چنے ہیں, بھنے ہوئے چنے ہیں, ان کا استعمال زیادہ زیادہ رکھیں. پھر آپ تل, چارو مغز, خشخاش, اس کا باقاعدہ طور پر ان کی مقدار جو ہے برابر ہم وزن لے لیجئے, ان کو گرائنڈ کیجئے اور 1 چمچ صبح نہار دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے, 1 چمچ شام کو استعمال کیجئے. کدو کے بیج جو ہیں وہ آپ یہ چاروں مغز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, کھیرے کے بیج, کدو کے بیج, آپ کے خربوزے کے بیج اور تربوز کے بیج, یہ مغز چہار کہلاتے ہیں. اور یہ یقین مانیے یہ آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ کو تر و تازہ, توانا, خوبصورت اور آپ کو زندگی کا اصل انجوائمنٹ جو ہے یہ پیدا کر دیتے ہیں. بے اولاد لوگوں کے لیے بھی بہترین چیز ہے. اسی طریقے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے جو لوگ ہیں
ان کے لیے بہت زبردست لاجواب چیز ہے. ناظرین جگر کی ایک بہت لاجواب نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نوٹ کر لیجئے. وہ ہے کشمش. کشمش لیجئے اور اس کے ساتھ زرشک. زرشک جو ہے وہ کالی کشمش کہلاتی ہے, جو کہ ہمارے گلگت اور سکردو وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے. اور لیجئے انار دانہ. اگر انار نہیں, موسم نہیں ہے تو انار دانہ لیجئے. آلو بخارا, یہ 5 دانے آلو بخارا, 2 چمچ انار دانہ, 1 چمچ زرشک اور تقریباً 1 کھانے کا چمچ کشمش. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے گاجر کا جوس, چقندر کا جوس, بہت خوب, یعنی آدھا گلاس چقندر اور گاجر کا جوس لیجئے. کھجوریں 5 عدد, آپ ان کو گرائنڈ کر لیجئے. گرائنڈ کر کے جوس بنائیے. اس پہ لیمو اور ایپل سیڈرا 1-2 چمچ شامل کر لیجئے. بہت خوب. آپ کا جگر کا بہترین یہ ایک فارمولہ جو میں نے بتایا ہے, یہ اگر آپ 41 دن کر لیں گے تو میں کہتا ہوں کہ لیور سوریسس تک آپ کو ختم ہو جائے گا. بہت خوب, بہت خوب. یعنی جگر کا کینسر کا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کیجئے, عرق مکو اور عرق آسنی, یہ آدھا کپ لیجئے, صبح اور شام استعمال کیجئے. اور وہ لوگ جن کو نظام ہضم کی بھی خرابی ہے, ایچ پائلری ہے, ان کے لیے بھی ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں کہ تخم ملنگا. تخم ملنگا لیجئے اور اس میں زیرہ, 1 چمچ تخم ملنگا, آدھا چمچ زیرہ بھنا ہوا ملائے, اور اس کو پودینے کا پانی لیجئے. پودینہ, اس میں یہ تمام چیزیں حل کر لیجئے. 1 گلاس بنائیے اور 2-3 قطرے لیمو کا ڈال کر پیجئے. ٹھیک ہے, آپ کا ایچ پائلری کا علاج. بہت خوب, بہت خوب. اسی طرح اور آپ کو دیگر جو مشورے ہیں وہ دیے جائیں گے لیور کے حوالے سے بھی اور آپ کی پوری جو صحت ہے اس کے حوالے سے بھی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائے ہیں اور بڑے مفید مشورے دے رہے تھے, خاص طور پہ جگر کے حوالے سے. اب جگر کے امراض کا تو بھی آپ نے تذکرہ کیا, لیور سورائسس وغیرہ کا, اس سے بھی بچاؤ ممکن ہے, اور یہ جو ابھی نسخہ جات جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, یہ اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہے, سال ہر سال استعمال ہوتے آئے ہیں. ابھی بریک کے دوران جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو خیال آیا کہ وہ ایسے نام ہیں جن کو اب بھلا دیا گیا ہے. اور گرمی کے اندر تو خاص طور پہ جو اب سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں وہ اسی حوالے سے آتے ہیں. کوئی کچھ استعمال کر رہا ہے, کچھ اس استعمال کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ سوڈا کین اور یہ اس کا بہت زیادہ وہ ہو چکا ہے. ذرا اس کے بارے میں بہت اچھی جگہ آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ہم اب آ گئے ہیں کولڈ ڈرنکس کی طرف. کولڈ ڈرنکس میں جو سوڈے مل رہے ہیں مختلف ناموں سے, چاہے وہ پاکستانی سوڈا ہو یا پاکستان کے سوڈے بھی بن رہے ہیں. جی, زہر تو زہر ہے, چاہے وہ پاکستان بنا رہا ہو یا کوئی اور بنا رہا, ادارہ بنا رہا ہو باہر کا. لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا, اور وہ بڑا صحت مند زمانہ تھا, جب بازار سے ہم کانجی پیا کرتے تھے. نام سے بھی لال گاجر کا شربت ہوتا تھا, اس میں رائی وغیرہ مختلف چیزیں ڈلتی تھی, اور وہ معدے کے لیے بہت لاجواب تھی, جگر کے لیے بہترین وہ تھا. ابھی بھی کچھ علاقوں میں ملتی ہے, پنجاب میں خاص طور پر, کراچی میں نہیں ہے یہ. تو کانجی کا, پھر لیمو کی سکنجبین, یہ, اور پھر جناب مختلف قسم کے شربت ہیں. جناب املی آلو بخارے کا شربت ہے, پھر جناب تربوز کا شربت ہے. اس طریقے سے مختلف قسم کے شربت, بزوری, نیلوفر شربت, نیلوفر شربت, بادام شربت, روح مختلف جو ہیں, اس میں سندل کا شربت, کیوڑے کا شربت. تو بہت سارے شربت جو ہیں وہ طب کے حوالے سے حکیموں کے دواخانوں پر وہ باقاعدہ بکا کرتے تھے, اور روڈ پہ لوگ اس کو شربتوں کو بیچا بھی کرتے تھے. انار کا شربت ہوا, سمجھے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ہم قصہ پاری نہ ہوتی چلی جا رہی ہیں.
ہمیں نیچر کی طرف آنا ہے، ہمیں قدرتی وسائل جو ہیں، مسائل ان کو حل کرنا ہے، قدرتی وسائل جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اب دیکھیں گرمیوں میں جو چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ پانی کا مقدار زیادہ پئیں، اور آپ کو اپنے پھلوں کا استعمال جو میں نے بتایا ہے ان پھلوں کو طرف آئیں، مرچ مسالوں سے بچیں، اور جو کال آئی ہے پلیز کال کو شامل کریں۔ بہت خوب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے حکیم صاحب سے پوچھنا ہے جی جی اپنی مدر کے بارے میں کہ ان ضرور۔ کے گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہے، اوہو ٹھیک۔ ان کو چلنے میں پھرنے میں پرابلم ہوتی ہے، اگر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج بس آپریشن۔ بس نی ریپلیسمنٹ اس کا واحد علاج ہے نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا عمر کیا ہے ان تو کی؟ حکیم صاحب کافی عرصے بعد ابھی ان کو میں نے دیکھا، کافی دن کے بعد آئیں، دوبارہ ابھی جی نظر آئے مجھے چینل پہ، ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا طریقہ علاج ہے اور بہت اچھا یہ سب کو بتاتے ہیں، بالکل ٹھیک تو ہے، اس لیے میں جی بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ ابھی جواب دیتے ہیں لیکن ایک سوال کا آپ جواب دیجئے جانے سے پہلے کہ آپ کی والدہ ابھی حکیم صاحب سوال عمر کر رہے ہیں۔ اور جی ان کا وزن بتائیے۔ جی وزن ان کا اب پہلے تو کافی ماشاءاللہ ہیوی ویٹ تھی، مگر اب 40 پر آ گیا ان کا ویٹ۔ اچھا، بہت کم ہو گیا، جی صحیح۔ 40 پر آ گیا ہے، اور اور 75 کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی کراچی ٹھیک سے ہے، بات ٹھیک کریں، ہے۔ ٹھیک ہے آپ جی۔ ٹی وی دیکھتے رہیے، میں آپ کی والدہ ابھی اس کے کو حوالے جواب سے دیتے ہیں، بہت شکریہ جی، جواب فرمائیے۔ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں خود ابھی کراچی میں ہوں، جی تو اپنی یہ والدہ کو لے آئے میرے پاس، میرے مطلب کا ایڈریس چل رہا ہے، فون نمبر چل رہے جی ہیں، بالکل۔ سمجھے نا، اور آنا اگر مشکل ہے تو پھر آن لائن واٹس ایپ موجود ہے، مجھے اس پہ رپورٹس ان کی بھیج دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ایکوپنچر اور طب کے حوالے سے، ہربل سائنسز کے حوالے سے یہ تمام چیزوں کو میں کوالیفائی کیا ہوا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ایلوپیتھک میں کیا چیزیں ہیں جن کا علاج جو ہے وہ بعد میں جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب اس کا علاج بس آخری علاج یہ ہے، وہ آخری نہیں ہوتا، وہ اس طریقہ علاج میں آخری ہے۔ بہت خوب۔ اس کے بعد آپ آ جائے کریں ہربل سائنسز کی طرف آئے، تو کہ حکمت میں اس کا مستقل علاج بھی موجود ہے، اور یہ کہ جو گیپ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے ادویات کے ذریعے۔ کیلشیم ڈیفیشنسی باڈی میں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یوں ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ پٹھے اور اعصاب کی جو کمزوری ہے جس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ نارمل اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ میرے پاس اپنی والدہ کو لے آئیے گا یا پھر مجھ سے رابطہ کر لیجئے، میں آپ کو بہترین مشورے دوں گا، انشاءاللہ علاج کے معاملے میں بھی آپ کو جو بھی ہے سہولت وہ فراہم کروں گا۔ بالکل ٹھیک۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں اسی طریقے سے جیسے اب شوگر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریضوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مرض لا علاج ہے اور ساری زندگی یا آپ دوائیں کھاتے رہیں گے، تو وہ علاج نہیں ہوتا، وہ دوائیں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور وہ ان دواؤں سے ان کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں انسان مسلسل جو ہے وہ امراض کا شکار رہتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ جی ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ حکیم کے پاس نہ جائیے، ہم سے ہی علاج کروائیے، کوئی بھی، میں ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ ڈاکٹر سے علاج کریں، ہومیوپیتھی سے علاج کرائیں، کسی حکیم سے علاج کروائیں، اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں اور مستقل طریقے سے آپ دوبارہ کسی دوا کا محتاج نہیں ہوتے اور فٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ بہترین علاج موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ مگر مستقل طریقے سے آپ کو دوائیوں کا استعمال بتا دیا جائے تو وہ آپ گوگل پہ چلے جائے کریں، آپ اس کی دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ پڑھ لیا کیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک مرض کا علاج، اور مزید آپ کے ڈپازٹ میں 6-7 مرض آپ کو آ رہے ہیں، جو کہ بعد میں آپ کو ایک دوا سے لے پھر شروع ہوتی ہے، پھر دوائیوں کی رینج بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مستقل آپ بیمار رہتے ہیں۔ انسان دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ آتا ہے، اگر یہی 35, 40, 50, 60, 70, 80 سال جو ہیں آپ دوائیاں کھاتے ہی گزار دیں گے تو زندگی کا انجوائے کیا ہے، اور آپ نے جو کمایا وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کو دے دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھے نا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، مقصد صرف اتنا ہے
کہ اپنی زندگی کو آپ حسین تر خوبصورت بنانے کے لیے جو کچھ میں نے پیچھے ابھی بتایا ہے، اگر اس ہدایات پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیے یہ ایک بہترین آپ کو راستہ میں نے بتا دیا کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آپ اوکے، طب نبوی کی طرف آ جائیں اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں. بہت خوب. کالر کو شامل کریں. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر بھائی، خالد نور عرض کر رہا تھا. جی خالد صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں ایک تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ عسکری صاحب کافی دنوں بعد یہاں پر تشریف لائے. جی اور ان کے پروگرامات میں مستقل دیکھتا بھی تھا اور اس کی رہنمائی بھی لیتا تھا طب نبی کے حوالے سے. تو یاسر بھائی، یہ جس طرح آپ لوگ پروگرامات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے اور مزید بہت کرم شکریہ، فرمائے. بڑی نوازش آپ کی سیکنڈ خالد یہ صاحب. کہ آج کل میں رات میں دیر ہی رہتی ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہوں نا جی تو پاؤں میں تکلیف اور جلن سی محسوس ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اگر عسکری صاحب پتہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، سوال کرنا چاہیں. ہاں، بہت آپ کے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عسکری صاحب خالد نور کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی جی. سے. اچھا، میں پیروں کی جلن کی وجوہات جو ہے وہ تو میں نے آپ کو ابھی اپنے پروگرام سنا ہے تو میں نے سب بتایا کہ اس کے وجوہات جو ہے اس کا تعلق جگر سے بھی ہے. بالکل ٹھیک. تو اب آپ اس کے لیے میرے پاس تشریف لے آئیے جی تاکہ پھر میں آپ کے لیے اس کا بہترین دوائیوں کا علاج بہت خوب. اس کے میں لیے اس لیے ضرور تشریف آؤں گا آپ کے جی پاس. ضرور. بہت شکریہ ایڈریس آپ کا. چل رہا ہے، رابطہ بھی ایڈریس اوپر معلوم چل رہا ہے ہے. میرے، وہ معلوم ہے آپ کا جوہر کے سامنے. بس بہت بہت بہتر ہو جائے گا یہ، کیونکہ آپ آئیں گے تو بہتر طور پہ پھر تشخیص ہو سکے گی نا، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. جی فرمائیے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے وہ بتایا. ایک تو گرمیوں کا سب سے زیادہ جو سوالات سوشل میڈیا سے بھی آتے ہیں وہ گرمیوں کے حوالے سے. جی. پھلوں کا استعمال اب آپ کو پتہ ہے بے دریغ، ہمارے یہاں اچھا استعمال بھی بے دریغ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے. جو چیز استعمال کر رہے ہیں سارا دن استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ گرمی کے موسم میں مفید ہے. ذرا اس کی ذرا اصلاح کیجیے کہ یہ جو ہمارے یہاں استعمال ہے اعتدال کے ساتھ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، تربوز کا مثال کے طور پہ تو کیے جا رہے ہیں. اب آم کا استعمال اب ہوگا سب سے زیادہ سوال. اب ذرا آپ فرمائیے. بالکل. آم بھی بہت زبردست انسان کے لیے، صحت کے لیے، خون بنانے کے لیے. اب یہ آم جو ہے وہ اس وقت کیری آ رہی ہے. دیکھیے کیری کا شربت بنائیں. بہت خوب. کیری کا شربت، اس میں کیری لیجئے، اس کو کیری کو کاٹیے، باریک کر لیجئے، اس میں پودینہ ڈالیے، لیمو ڈالیے اور اس میں تھوڑا سا زیرہ جو ہے وہ بھون کر اس میں مکس کر لیجئے. بہت خوب. آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس میں پانی ڈال لیں اور پانی ڈال کے اس کیری کا شربت جو ہے وہ اس موسم کے لیے بہترین لاجواب ہے. جو جگر کے لیے، معدے کے لیے، آپ کا خون کو صاف کرنے میں اور یورین کو پاس کرنے میں، یہ تمام چیزیں آپ کی بہترین ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے جس موسم میں جو چیزیں پیدا کر رہا ہے وہ انسان کی بقا اور صحت کے لیے ہے. سمجھے، بہترین مالج ہے میرا رب، سمجھے نا. اور نبی کے ذریعے انہوں نے وہ چیزیں جو ہے پریکٹیکلی طور پر بتایا کہ یہ تمام چیزیں ہیں. پھر چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن لوگوں کو اس موسم میں کچھ لوگوں کو خون کی حدت اور خون کی پت نکلنا، خارش ہو جانا، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ لیجئے نیم کے پتے اور اس کو نیم کے پتے لے جائیں یا نیم بولیاں، نیم کے پھل لیجئے. آپ روزانہ نیم بولی 13 عدد دانے صبح نہار کھائیے. جب تک وہ نیم بولی ہے، درخت پہ آ رہی ہے، آپ اس وقت تک اس کو 1 سے 1.5 مہینہ استعمال کر لیجئے. زندگی بھر آپ کو آپ کا خون صاف رہے گا. آپ کو دانے، پھوڑے، پھنسی یا کسی قسم کا کینسر کی علامات باڈی میں ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ انرجیٹک ہو جاتے ہیں اور آپ کو خون صاف ہو جاتا ہے. اس طرح اس کے نیم کے پتے لیجئے، تقریباً 21 پتے نیم کے لیجئے. سوہنجنا، یہ بھی تقریباً، یہ اگر 21 سے پتے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، اس کو آپ ڈبل کر لیجئے. سوہنجنا کے پتے ان کو باریک کر لیجئے. باریک کر کے اس کا پاؤڈر بنائیے. آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام. صبح نہار لیجئے اور آدھا چمچ شام کو لیجئے. تو یہ آپ کا جگر کے مسئلے، خون کے مسائل اور جو جسم میں خارش اور الرجی ہوتی ہے اس کا یہ بہترین حل موجود ہے. ٹھیک ہے. اب پروفیسر صاحب وقت کیونکہ ختم ہو گیا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ اتنے سارے سوالات ہیں کہ انشاءاللہ ایک نشست اور جب ہماری ہوگی تو اس سے جڑے اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے، جس میں بھی میں ابھی ایک ہی نشاندہی کرتا چلوں کہ جیسے آم کا استعمال آپ نے کہا تو سب سے زیادہ جو سوال ہمیں موصول ہوتا ہے وہی شوگر کے جو
ذیابطیس کے پیشنٹ ہیں وہ اس کے استعمال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا, لیکن انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں جب آپ پروگرام دیکھیں گے تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. میں معزز مہمان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بڑے مفید مشورے جو ہے آپ نے یہاں پر ہمیں دیے ہیں. دیکھنے والوں کو یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کا ضرور استعمال کیجیے اور اس کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے. یہ تمام نمبرز اور یہ ایڈریس وغیرہ ہم نے چلائیں وہ اسی لیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پروفیسر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہوا ہے, اجازت آپ سے لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.